یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے یہ جو اور بالکل پارلیمنٹ ہاؤس کا جو مین گیٹ ہے اس کے سامنے اور اس کی سائڈ پہ جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ بالکل اس کے سامنے جو 17,000 ملازمین بے روزگار ہوئے ہیں، برطرف ہوئے ہیں، ان کا آج بھی کیس لگا ہے لارجر بینچ کے سامنے۔ وہ لارجر بینچ کے سامنے ہے لیکن اس کی ہیئرنگ 1:30 بجے رکھی گئی ہے، ابھی صبح سے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اس پورے پاکستان سے یہ جو گاڑیاں ہیں یہ بھی اس سے ملازمین کی ہیں آئی ہوئی ہیں اور وہ یہ ریڈ زون میں کھڑی کی ہیں۔ عام طور پہ یہاں پہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی کسی طرح بیٹھنے کی، احتجاج کرنے کی یا کسی اور، لیکن یہ ملازمین ہمیشہ ادھر ہی آتے ہیں بالکل پارلیمنٹ کے مین گیٹ کے سامنے اور سپریم کورٹ کے بالکل سامنے، تاکہ جو ججز سپریم کورٹ آتے جاتے رہیں اور جو منسٹرز اور پرائم منسٹرز ان سب کو پتہ چلے کہ بھئی یہ ملازمین پوری پاکستان سے یہاں پہ آئی ہوئے اور یہ کتنی تکلیف میں ہیں۔ جگہ جگہ یہ گرین بیلٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، اور ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اکثر ورد کر رہے ہیں۔ یہ بالکل سامنے آپ دیکھیں گے نا، وہ کے سامنے سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے اور یہ بالکل جو پارلیمنٹ ہاؤس کا مین گیٹ ہے جس پہ آنا جانا رہتا ہے، وہی گیٹ کے سامنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ نے ان کی ذریعے لوگوں کا روزگار بھی لگا دیا۔ یہ یہاں پہ کہ گاڑی پہ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں سجائی ہوئی ہیں، بسکٹ وغیرہ جو ان لوگوں کی ضروریات ہیں وہ بھی یہاں پہنچائی گئی ہیں۔ ان ملازمین میں صرف جو ہے مرد نہیں ہیں بلکہ پوری پاکستان سے جو 72 ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے لوگ ہیں، تو اس میں اکثریت تو 50 سال سے اوپر کے عمر کے لوگ ہیں، لیکن اس میں خواتین بھی ہیں جو ان کی بھی جابز جو ہیں وہ گئی ہیں اور ان کا بھی وہ کیس لگے ہوئے ہیں اور اس کے لیے یہ بھی یہاں پہ آئے ہیں۔ جب بھی احتجاج ہوتا ہے یہ خواتین بھی ادھر آتی رہتی ہیں اور ادھر بیٹھی رہتی ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے۔ یہ دیکھو جی، سارے سفید ریش اور بوڑھے 50-55 سال سے اوپر، کسی کی ریٹائرمنٹ کے ایج جو ہیں وہ 1 مہینے بعد تھی، کسی کا سال بعد ہے، اور کچھ ایسی بھی تھے جو اس فیصلے کے 2 دن بعد ریٹائر ہونے تھے، لیکن وہ سب جو ہیں اس فیصلے سے افیکٹ ہو گئی، متاثر ہو گئے، اور ان کو کوئی بینیفٹس جو ہیں جو پہلے نے جنہوں نے لی تھی وہ تو لی تھی، لیکن جن کا ابھی ریٹائرمنٹ ملی نہیں تھی تو ان کو جو ہے وہ بینیفٹس نہیں ملے اور وہ 1 دن 2 دن پہلے جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے۔ سامنے سپریم کورٹ کا بلڈنگ ہے، حکومت نے سیکیورٹی کا بھی پورا انتظام کیا ہوا ہے اور کافی تعداد میں جو ہیں سیکیورٹی آفیشلز، پولیس والے جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ سب بڑے پرامن میچور لوگ ہیں اور بڑے پرامن بیٹھے ہیں اور اپنی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں بالکل سپریم کورٹ کے بالکل سامنے۔ جو پیچھے جو ہیں BR کی بلڈنگ ہے اس کے فرنٹ پہ یہ بیٹھے ہیں، یہ سامنے یہ BR کی بلڈنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے، وہ مختلف فلیگز بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ بیٹھے ہیں اسی انتظار میں کہ کب ہماری سنوائی ہوگی، ہماری جو کیس لگے اور فیصلہ ہو جائے۔ جس طرح پرسوں کیس لگا تھا لیکن 1 دن بعد لگایا گیا، اب ان لوگوں کو یہاں ہوٹلوں میں ٹھہرنا پڑا اور یہاں ان کے اخراجات جو ہیں، جو بے روزگار بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے اخراجات، اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا کہ بھئی 1 دن جو ہم گیپ دیتے ہیں یہ لوگ کہاں ہوں گے، یہ یا تو واپس جائیں گے پھر دوبارہ آئیں گے، نہیں تو ادھر ان کو رکنا پڑے گا، اس لیے یہ یہاں پہ رکے تھے۔ ان لوگوں کے اخراجات بھی بڑھ گئے اور اس کا وہ ہے، تو چاہیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فیصلے کو
اس کیس کا جلد سے جلد جو ہے فیصلہ ہو جائے، اور روزانہ کی بنیاد پر ابھی 1:30 بجے اس کا وقت لگا ہوا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ٹائم کیا ہے، کوئی ٹائم بچتا نہیں ہے کہ یہ کیس ہو جائے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سنا جائے گا، پھر نیکسٹ ڈے کے لیے ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو صبح سے ہی روزانہ کی بنیاد پر ہیئرنگ ہو. جو لارجر بینچ ہیں وہ صبح سے اس کیس کو سنیں. 9 بجے 9 بجے جب کورٹ لگتا ہے تو ایک بینچ جو لارجر بینچ بنا ہوا ہے وہ ایک 2 دن ہی ہوں گے نا. اس کو روزانہ کی بنیاد پر صبح سے سنیں گے، ٹائم زیادہ ہوگا، اس میں آرگومنٹس کافی ہو جائیں گی اور انشاءاللہ کیس نمٹ سکے گا.